اس کوشش کے لیے کہ یہ سلسلہ ادائے اباب رضائی حسین اور عزاداری اہل بیت اطہار اسے جدیت کے ساتھ برگزار کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے اجر و ثواب بے حد و بے حساب ہیں. تو چند باتیں اسی سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار ہمارے حق میں دعا کریں. یہ سب کی خواہش ہوتی ہے. مقبول ترین دعائیں اہل بیت ہیں اور ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. تو اس دعائے حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام اس پر توجہ فرمائیں کہ کتنی دعائیں ہیں ایک عزادار کے لیے اور مختلف کیفیت میں کہ جب وہ عزاداری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ دعائیں ہیں. چھٹے امام اپنے مصلی عبادت پہ بیٹھ کر زائرین کے لیے اور سوگواروں کے لیے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وَرْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا. خدایا ان آنکھوں پہ رحمت فرما, ان آنکھوں پہ کہ جن سے آنسو بہتے ہیں ہماری محبت میں, ہماری مودت میں, ہماری یاد میں, جن آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ان پہ رحمت فرما. وَارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي, خدایا ان دلوں پہ رحمت نازل فرما, ان دلوں پہ کہ جزعت, وہ دل جو جزع و فضع کرتا ہے, وہ دل جو گریہ کرتا ہے, بے قراری دکھاتا ہے. وَاحْتَرَقَتْ لَنَا, اور وہ دل جو ہمارے غم میں چلتا ہے. دعا یہ ہے کہ ان دلوں کے لیے جو غم اہل بیت میں بے قرار ہوتے ہیں اور جلتے ہیں, ان کے لیے اگر انسان نے دعا کی. اور وَارْحَمِ الصَّرْخَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا, ان فریادوں پہ بعض لوگ گریہ کرتے ہیں پھر فریاد کرتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا ہے کہ وَارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا, ان فریادوں پر رحمت نازل فرما جو ہماری راہ میں لوگ بلند کرتے ہیں. تو یہ فریاد ہائے یا حسین, یہ فریاد ہائے یا مہدی, یہ فریاد ہائے یا زینب, ان کی ارزش ہوتی ہے خدا مختار کے ہاں, اہل بیت کے ہاں. یہ وہ نعرے ہوتے ہیں, بلکہ آپ کہیں کہ یہ وہ رجزخانی ہے, ایک شیعہ واقعی اور ایک عزادار بیدار کی. یہ وہ رجزخانی ہے کہ دشمن انہی رجزخانیوں سے اور انہی شعاروں سے گھبرا دیں. تو اہل بیت نے 1400 سال پہلے سے ہمیں یہ اشارہ دیا اور فرمایا کہ ان فریادوں میں کمی نہ آنے پائے. ایک دوسرے سے نہ کہیں کہ آہستہ رولیں, ایک دوسرے کو نہ بتا دیں کہ آہستہ رولیں, خاموشی سے رونا چاہیے. فریادوں کے لیے ہمارے پاس ائمہ اطہار کی کافی احادیث موجود ہیں. دعائے دعا کی جگہ وَيَضِجَّ الْخَارِجُونَ وَيَعِجَّ الْعَاجُونَ وَيَبْكِي الْبَاقُونَ, یہ تمام رکریے کی قسمیں ہیں. اور یہاں بھی فرمایا ان فریادوں پہ, یہ صرخہ جب انتہائی شدت کے بعد بندہ چیختا ہے اسے صرخہ کہتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ آقا امام صادق علیہ السلام نے من ذکر عند ففاضت عیناہ, کسی کے پاس ہمارا تذکرہ کیا جائے, مسجدی بات محفلوں میں, مجلسوں میں, اہل بیت کا ذکر ہو, ففاضت عیناہ, اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں. آپ نے اہل بیت کا مسیح پڑھا, آپ نے اہل بیت کا نوحہ پڑھا, آپ نے اہل بیت کے مسائل بیان کیے, اشعار پڑھے اور ایک شخص نے گریہ کی. فرمایا کہ تو خداوند اس کے چہرے کو آتش جہنم پہ حرام قرار دیتا ہے. جو بھی غم حسین میں روتا ہے
چہرے پہ آنسو بہتا ہے، وہ چہرہ حتماً حرام ہے جہنم کے لیے، اس میں شک نہ کریں۔ آخری حدیث آبا امام حسین علیہ السلام احقاق الحق میں فرمایا کہ من دمعت عیناہ فینا قطرۃ، جس کسی کی آنکھ سے ہماری محبت میں، ہماری مصیبت میں ایک قطرہ اشک بہاتا ہے تو بوأہ اللہ عز وجل الجنہ، تو خداوند اس کا ٹھکانہ جنت قرار دے دیتے ہیں۔ کہ انسان اس قدر اہل بیت سے محبت و مودت رکھتا ہو کہ اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، اور ایک قطرہ بھی اگر بہے محبت اہل بیت میں، البتہ شرائط تقویٰ کے ساتھ، شرائط اصلاح عمل کے ساتھ، یہ کچھ شرائط ہیں وہ حتمی ہیں، وہ کلیات ہیں، ہر کسی کے لیے ضروری ہیں، شرط ایمان ہے، شرط اسلام ہے، شرط تقویٰ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر ایک قطرہ بھی بنے تو جہنم کے لیے کافی ہے کہ جہنم اسی سے اٹھ سکتی ہے۔